الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بالآخر وقتی طور پر ہی صحیح شہباز گل کی مشکلات کچھ کم ہوئی ہیں، اس لیے کہ آج اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے باوجود اس کے کہ شہباز گل کے لیے پولیس نے دوبارہ یعنی تیسری مرتبہ جسمانی ریمانڈ کا مطالبہ کیا یا درخواست کی، لیکن عدالت نے اس درخواست کو مسترد کر دیا اور انہیں بالآخر عدالتی ریمانڈ، جیسے جوڈیشل ریمانڈ کہتے ہیں، اس پر اڈیالہ جیل روانہ کر دیا۔ یقیناً شہباز گل کے لیے یہ ایک خوشی کا لمحہ یا مقام ہوگا، باوجود اس کے کہ ان کی رہائی نہیں ہوئی، ان کی ضمانت نہیں ہوئی، لیکن پولیس کے چنگل سے ان کو آزادی ملی۔ جس طرح ہم سنتے آ رہے ہیں کہ مبینہ طور پر ان پر تشدد ہوا، آج بھی پولیس نے ان کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی درخواست کی، وہ اس لیے کہ بقول پولیس کہ ان سے بغیر لائسنس کے کوئی پسٹل ہی برآمد ہوا ہے، لہٰذا اس معاملے میں مزید تفتیش کرنی ہے۔ اب یہ ایک فروئی سی بات ہے، جو کچھ پولیس کو چاہیے تھا پولیس کو مل چکا ہے۔ یہ خیر ہوتا ہے اس طرح کے معاملات میں، لیکن معاملہ یہ ہے، میں آتا ہوں کہ ابھی اصل جو معاملہ ہے، جو کچھ پولیس کو شہباز گل سے چاہیے تھا، وہ کچھ پولیس نے شہباز گل سے حاصل کر لیا ہے۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ جب سے شہباز گل گرفتار ہوئے ہیں تو ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ جناب ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ پاکستان میں امیر کے لیے قانون اور غریب کے لیے قانون اور طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے قانون اور خاص آدمی کے لیے قانون اور عام آدمی کے لیے قانون اور یہ بالکل درست بات ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ شہباز گل جب اڈیالہ جیل میں تھے تو ظاہر ہے پنجاب کی حکومت کے زیر انتظام ہے اڈیالہ جیل بھی، تو وہاں پر بھی ان کو خصوصی ٹریٹمنٹ دی گئی، ان کی مرضی کے کھانے دیے گئے، ان کی سیوا کی گئی، سوائے پہلے دن کے کہ سنا ہے کہ اس دن ان کو چکی میں رکھا ہے۔ چکی سے مراد یہ ایک چھوٹا سا تنگ سا کمرہ ہوتا ہے جہاں پہ فرش پر آپ کو لٹایا یا سلایا جاتا ہے۔ لیکن جب سے وہ پیمز میں تھے، یعنی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اسلام آباد کا جو اسپتال ہے وہاں پر تھے، ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ تصور میں لائیں کہ وہاں پر میرے جیسا آدمی، کوئی غریب آدمی، کوئی عام آدمی، عام شہری وہاں پر داخل ہوتا تو کیا ڈاکٹرز یا اس کی حفاظت پر مامور جو پولیس اہلکار ہیں، وہ اس قیدی مریض سے کیا، اور وہ بھی بغاوت کے مقدمے میں، قیدی مریض سے آ کر یہ پوچھتے کہ جناب آپ کے لیے مٹن لاؤں یا کچھ اور وہ مریض آگے سے کیا کہتا کہ یار جو مرضی ہے لے آؤ؟ نہیں، وہ مریض کہتا ہاں یار مٹن لاؤ۔ کہ آج کے دور میں مٹن جو ہے وہ غریب آدمی کی تو پہنچ کیا، سوچ سے بھی دور کی بات ہے، سوچ سے بھی دور ہے۔ اسی طرح کیا اس عام قیدی جو کہ بغاوت کے مقدمے میں قید میں ہوتا ہے، ہسپتال میں ہوتا، تو کیا اس کو ناشتے میں دلیا دیا جاتا، جوسز دیے جاتے، اس کی مرضی کا ناشتہ دیا جاتا، پھر اس کے بعد لوگ آ کر اس کی شیو بناتے؟ ذرا سوچئے، ویسے ایسا ممکن تھا؟ ہرگز نہیں۔ جو لوگ اسپتالوں میں غریب لوگ یا متوسط طبقے کے جو لوگ ہیں، ایون جن کو واقعی جنوینلی جن کو بیماریاں ہیں، ان کو پانی کا کوئی نہیں پوچھتا، جوس تو دور کی بات۔ اور یہاں پر ایک ملزم ہے،
اور ملزم بھی بغاوت کے مقدمے کا۔ اب اس کا جو فیصلہ ہے کہ وہ ملزم مجرم ہے یا نہیں، اس نے یہ جرم کیا یا نہیں کیا، اس کا فیصلہ تو عدالت کرے گی، لیکن اس کو جو ٹریٹمنٹ دی گئی وہ ایک وی آئی پی قسم کی ٹریٹمنٹ دی گئی۔ الگ سے ایک وی آئی پی کمرہ دیا گیا، بیڈ دیے گئے، اور 6 ڈاکٹرز اور نرسز اس کی تیمارداری، عیادت، خدمت کے لیے، طبی امداد دینے کے لیے 24 گھنٹے 24/7 جیسے ہم کہتے ہیں حاضر تھے۔ اس کے باوجود کیا کہا جاتا ہے؟ عمران خان نے اس دن کیا کہا تھا؟ میں بھی شہباز گل کی طرح، میں بھی عام آدمی ہوتا، پولیس مجھے پکڑ کر لے جاتی اور پھینٹا لگا دیتی۔ تو عمران خان نے خود اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ وہ عام آدمی نہیں ہے، خاص آدمی ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے وہ خاص آدمی ہے، لیکن وہ ہمیشہ یہ بھی کہتے تھے نا کہ پاکستان میں عام اور خاص کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے۔ اگر میں تو پھینٹا لگنے کے خلاف ہوں، اگر عام آدمی کو پھینٹا لگ سکتا تو پھر خاص کو بھی لگنا چاہیے، اگر خاص کو پھینٹا نہیں لگنا چاہیے تو پھر عام آدمی کیا قصور ہے؟ یہ ہمارا دورہ معیار ہے، ہمارے معاشرے کا، ہماری ایلیٹ کلاس کا، ہمارے سیاستدانوں کا، ہماری بیوروکریسی کا، ہماری سول سوسائٹی کا، ہمارے ججز کا، ہمارے جرنیلوں کا، یہ دوہرا معیار ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، یہ تو حقیقت ہے نا کہ آپ سی ایم ایچ میں جائیں تو میجر کے لیے کون سا وارڈ مختص ہے، اور صوبیدار میجر کے لیے، میجر کی اہلیہ بیمار ہو جائے، اس کے بچے بیمار ہو جائیں تو ان کو کون سا وارڈ دیا جاتا ہے، اور صوبیدار میجر یا حوالدار کی اہلیہ بیمار ہو جائے یا اس کے بچے بیمار ہو جائیں تو ان کو کون سا وارڈ دیا جاتا ہے۔ سملرلی فیڈرل سیکرٹری بیمار ہو جائے تو اس کے لیے کون سا وارڈ مختص ہوتا ہے، اور بیچارہ کوئی نائب قاصد یا جونیئر کلرک یا ایون سپرنٹینڈنٹ لیول کا بندہ بیمار ہو جائے یا اس کے بچے بیمار ہو جائیں تو اس کو کون سا وارڈ دیا جاتا ہے۔ یہ ہے ہماری سوسائٹی کا ڈائلیما۔ لیکن منافقت دیکھیے، ہر سیاسی جماعت کا رہنما آپ کو یہ کہے گا جی میری سیاست غریبوں کے لیے، اور غریب کے لیے کون سوچتا ہے؟ کوئی پاگل ہی ہوگا جو اس ملک میں غریبوں کا سوچے گا۔ اور غریب کا آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ 3-4 کروڑ روپے کی، 5 کروڑ روپے کی گاڑی میں آپ پھریں، آپ کے کتے جو ہیں امپورٹڈ فوڈز کھائیں، آپ کے کتے ایئر کنڈیشن کمروں میں رہیں، اور بات آپ کریں غریب کی۔ اور غریب بھی اتنا بے وقوف ہے ہمارے ملک کا، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل درست ہوتا ہے۔ وہ غریب سارا دن جو ہے وہ جلسہ گاؤں میں وہ اپنے لیڈر کا انتظار کرتا ہے، پھر وہ اس کے سہانے خوابوں میں آ جاتا ہے، پھر الیکشن میں اس کو ووٹ دیتا ہے۔ وہ غریب یہ نہیں سوچتا کہ یار یہ کلاس اور ہے، لیکن وہ غریب اپنی کلاس کے بندے کو کبھی ووٹ بھی نہیں دے گا۔ بات ہو رہی تھی شہباز گل کی، تو شہباز گل کے لیے آج کی یہ وقتی مشکل تو آسان ہوئی ہے، ابھی تک ان کی ضمانت نہیں ہوئی، اور بغاوت کے مقدمے میں اگر پولیس کے ہتھے جس طرح کہتے ہیں کہ ثبوت لگ چکے ہیں، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے، ہمارے ذرائع بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک اور اسی کیس کے حوالے سے ایک اور بڑی گرفتاری ہونے والی ہے پنجاب سے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کیس ابھی ختم نہیں ہوا۔ ابھی جب تک یہ ثبوت ہیں، یہ سارا کچھ عدالت میں جب چلان پیش کیا جائے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ شہباز گل کی ضمانت ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ اس میں عمران خان کے سب تک انوالوڈ ہیں، اس میں وہ ارسلان بیٹا کے سب تک انوالوڈ ہے، فواد چودھری، اسد عمر، ان سب کے نام بول رہے ہیں، اگرچہ ان کو خفیہ رکھا جا رہا ہے، لیکن بعد میں ضمنی ایف آئی آرز میں ان کو نامینیٹ کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال کہتے ہیں all is well that ends well، خیر یہ اینڈ تو نہیں ہوا، لیکن آج ایک ایپیسوڈ کا اینڈ ہو گیا کہ اس بیچارے کی، میں تو بیچارہ ہی کہوں گا، گزشتہ 3-4 دنوں سے جو حالت اس کی میں نے دیکھی ہے، میں کہتا ہوں اس کے جو بڑے بول تھے اس کے سامنے آئے ہیں، کافی سزا مل چکی ہے، کچھ بھی ہے وہ انسان ہے اور انسانیت کی تذلیل نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔